وہ منصوبہ جس نے دنیا کی محفوظ ترین جیل کو بھی دھوکہ دے دیا۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا تھا کہ الکاٹرز سے فرار ہونا ناممکن ہے، لیکن فرینک موریس نے ایک بات نوٹ کی۔ اس کی کوٹڑی کے پچھلے حصے میں موجود وینٹیلیشن گرل کے ارد گرد کا کنکریٹ کئی سال پرانا اور نسبتاً کمزور ہو چکا تھا۔ یہ ایک معمولی سی خامی تھی، لیکن فرینک کے لیے یہی آزادی کی پہلی امید بن گئی۔ چند ہی دن بعد اس نے اپنے ساتھ والے قیدیوں کلیرنس انگلن اور جان انگلن سے بات کی، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یا تو ہم یہاں زندگی بھر قید رہیں گے یا پھر ایک ایسا خطرہ مول لیں گے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک ایسی جیل میں قید ہیں جس کے چاروں طرف برف جیسے ٹھنڈے پانی کا سمندر ہے، پانی اتنا سرد کہ چند منٹ میں جسم مفلوج ہونے لگے، اور لہریں اتنی طاقتور کہ بہترین تیراک بھی ہار مان جائے۔ کہا جاتا تھا اگر کوئی اس جیل میں سے نکل بھی جائے تو سمندر اسے کہیں بھی زندہ کنارے تک نہیں پہنچنے دے گا۔ لیکن سال 1962 میں 3 قیدیوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ اپنی کوٹھڑیوں سے غائب ہو گئے، اور آج تک کسی کو یقین سے نہیں معلوم کہ وہ زندہ بچ نکلے تھے یا سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے تھے۔ آج میں آپ کو دنیا کی ایک ایسی جیل کے بارے میں بتاؤں گا جسے الکاٹرز کہتے ہیں، جہاں سے فرار ہونا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا، اس کے شہر سان فرانسسکو کے سامنے سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا پتھریلا جزیرہ واقع ہے۔ یہی جزیرہ بعد میں دنیا کی بدنام ترین جیل بنا، جسے الکاٹرز کہا جاتا تھا۔ شروع میں یہ ایک فوجی قلعہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ اسے انتہائی خطرناک مجرموں کے لیے وفاقی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ سال 1934 میں جب یہ جیل کھولی گئی تو حکومت کا مقصد صرف ایک تھا، ایسے خطرناک مجرموں کو دنیا سے الگ کر دینا جنہیں کسی اور جیل میں قابو میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں ہر طرف سخت نگرانی تھی، اونچی دیواریں، فولادی سلاخیں اور ہر وقت مسلح گارڈز، اور ارد گرد صرف سمندر۔ اس لیے لوگ اسے کہتے تھے دی راک، یعنی ایک ایسا پتھر جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن تھی۔ الکاٹراز میں ہر قیدی کو ایک چھوٹی سی کوٹھری دی جاتی تھی، ایک بیڈ، ایک سنک، ایک ٹوائلٹ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دن بھر سخت قوانین پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ ذرا سی غلطی پر قیدیوں کو تنہائی کی سزا دی جاتی، جہاں کئی دن مکمل خاموشی میں گزارنے پڑتے تھے۔ یہ سزا جسم سے زیادہ ذہن کو توڑ دیتی تھی۔ اس جیل میں امریکہ کے سب سے خطرناک مجرم رکھے گئے۔ ان میں مشہور گینگسٹر ال کیپون بھی شامل تھا، جس کا نام سنتے ہی کبھی پورا امریکہ کانپ اٹھتا تھا۔ لیکن الکاٹرز کے اندر وہ بھی صرف ایک عام قیدی تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں کسی کا بھی روب نہیں چلتا تھا، صرف جیل کے قوانین چلتے تھے۔ سال گزرتے رہے، لوگوں کا یقین اور مضبوط ہوتا گیا کہ اس جیل سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ کئی قیدیوں نے کوشش کی تھی، لیکن کچھ لوگ گولیوں کا نشانہ بنے اور کچھ سمندر کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ لیکن سال 1962 میں 3 ایسے قیدی آئے جنہوں نے خاموشی سے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے آج تک دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان کے نام تھے فرینک موریس، کلیرنس انگلن، جان انگلن۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر معمولی سی غلطی بھی ہوئی، گولی مار دی جائے گی یا سمندر ہمیشہ کے لیے ان کی قبر بن جائے گا۔ وہ منصوبہ جس نے دنیا کی محفوظ ترین جیل کو بھی دھوکہ دے دیا۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا تھا کہ الکاٹرز سے فرار ہونا ناممکن ہے، لیکن فرینک موریس نے ایک بات نوٹ کی۔ اس کی کوٹڑی کے پچھلے حصے میں موجود وینٹیلیشن گرل کے ارد گرد کا کنکریٹ کئی سال پرانا اور نسبتاً کمزور ہو چکا تھا۔ یہ ایک معمولی سی خامی تھی، لیکن فرینک کے لیے یہی آزادی کی پہلی امید بن گئی۔ چند ہی دن بعد اس نے اپنے ساتھ والے قیدیوں کلیرنس انگلن اور جان انگلن سے بات کی، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یا تو ہم یہاں زندگی بھر قید رہیں گے یا پھر ایک ایسا خطرہ مول لیں گے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لیکن اب سوال یہ تھا، اتنی سخت نگرانی میں کھدائی کیسے کی جائے؟ قیدیوں کے پاس نہ کوئی ڈرل تھی، نہ ہتھوڑا، اور نہ ہی کوئی ایسا آلہ جس سے دیوار توڑی جا سکے۔ پھر انہوں نے روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں سے اوزار بنانا شروع کیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پرانے ویکیوم کلینر کے موٹر کے حصے کو تبدیل کر کے
عارضی ڈرل تیار کی، چمچ، دھات کے چھوٹے ٹکڑے اور بس صبر۔ وہ صبر سے کام کرتے رہے۔ ان کے پاس بس یہی ہتھیار تھے۔ ہر رات جب جیل میں موسیقی بجانے کا وقت ہوتا تو وہ اسی شور کا فائدہ اٹھاتے۔ جیسے ہی آواز بلند ہوتی وہ آہستہ آہستہ دیوار کو کھرچنا شروع کر دیتے۔ کام چند منٹ جاری رہتا، پھر سب کچھ پہلے جیسا کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں بلکہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ جب دیوار سے کنکریٹ نکلتا تو اسے چھپانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ تھوڑا تھوڑا ملبہ اپنی جیبوں میں بھر کر ورزش کے وقت صحن میں گرا دیتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ آہستہ آہستہ دیوار میں اتنا سوراخ بن گیا کہ ایک آدمی اس میں سے گزر سکتا تھا، لیکن ابھی اصل امتحان باقی تھا۔ اگر رات کو گارڈز کوٹڑی میں جھانکتے تو انہیں فوراً معلوم ہو جاتا کہ قیدی غائب ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک حیران کن منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کاغذ، صابن سمیت سیمنٹ کے باریک ذرات اور انسانی بالوں سے ایک ایسی چیز تیار کی جس سے لگے کہ وہ انسانی سر بنا رہے ہیں، کہ وہ انسانی سر دکھائی دیں۔ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ جیلی سر اپنے بستروں پر رکھ دیتے اور اوپر سے کمبل اس طرح اڑا دیتے کہ لگتا جیسے قیدی گہری نیند سو رہے ہوں۔ یہ منصوبہ اتنا شاندار تھا کہ کئی بار رات کی چیکنگ کے دوران بھی گارڈ کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ اب راستہ تقریباً تیار تھا، جیلی سر بھی تیار تھے اور اگلا قدم تھا زندگی کا سب سے خطرناک سفر۔ 11 جون 1962 کی رات، یہ وہ رات تھی جس کا تینوں قیدی کئی مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا اگر آج کامیاب نہ ہوئے تو شاید کل زندہ بھی نہ رہیں۔ 11 جون 1962 رات کا وقت تھا۔ الکاٹراز جیل بالکل خاموش تھی۔ گارڈز اپنی معمول کی گشت پر تھے اور ہر کوٹڑی میں بظاہر قیدی سو رہے تھے، لیکن ایک کوٹڑی کے اندر 3 لوگ اپنی زندگی کا سب سے خطرناک قدم اٹھانے والے تھے۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، تینوں نے اپنے بستر پر رکھا ہوا جیلی سر درست کیا، کمبل اس انداز سے اڑایا کہ دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے کہ وہ گہری نیند میں ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے دیواروں میں بنائے گئے سوراخ سے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے موجود ایک تنگ اور تاریک سروس کوریڈور میں تھے۔ یہ ایک ایسی جگہ جہاں عام قیدی کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھایا جا رہا تھا۔ صرف ایک معمولی سی آواز اور سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ جیل کی چھت پر پہنچ چکے تھے۔ چھت پر پہنچ کر ان کے سامنے ایک اور رکاوٹ تھی، ایک بہت اونچی باڑ، دوسرا پائپ اور نیچے ہر طرف گشت کرتے ہوئے گارڈز۔ تینوں نے موقع کا انتظار کیا۔ جیسے ہی گارڈ دوسری سمت گئے، تینوں خاموشی سے نیچے اتر گئے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک چیز باقی تھی، وہ تھا ایک خوفناک سمندر۔ یہ سمندر عام سمندر نہیں تھا۔ سان فرانسسکو کی خلیج کا پانی انتہائی سرد تھا۔ اس کی لہریں بہت زیادہ خطرناک تھیں اور ہر وقت موت کا خطرہ تھا۔ اب اگر وہ سیدھے پانی میں کودتے تو شاید چند ہی منٹ میں ان کا جسم جواب دے دیتا۔ اسی لیے انہوں نے کئی مہینوں سے ایک اور تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ برساتی کوٹ چوری کیے تھے۔ انہیں احتیاط سے جوڑ کر ایک بڑی ربڑ کی کشتی تیار کی اور ہاتھ سے چلنے والے پیڈل بھی بنا لیے۔ یہ سب کچھ انہوں نے جیل کے اندر کسی کو خبر ہوئے بغیر تیار کیا تھا۔ چھت سے نیچے اترنے کے بعد انہوں نے کشتی کو پھیلایا۔ چند لمحوں کے لیے تینوں خاموش کھڑے کھلے سمندر کو دیکھتے رہے۔ اندر ڈر بھی تھا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن انہیں ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی کہ اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو ان کے سامنے آزادی تھی، لیکن ساتھ ہی ان کو موت کا بھی خطرہ تھا۔ پھر انہوں نے کشتی کو پانی میں اتارا اور آہستہ آہستہ اندھیرے سمندر میں گم ہو گئے۔ رات ساری گزرنے کے بعد صبح تقریباً 7 بجے ایک گارڈ معمول کے مطابق قیدیوں کو جگانے آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
اس نے دوبارہ آواز دی، پھر بھی خاموشی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، اس نے کمبل ہٹایا تو اس کے سامنے انسان نہیں بلکہ ایک جیلی سر پڑے تھے۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ حیرت سے جم گیا، پھر پورے جیل میں خطرے کا الارم بج اٹھا۔ تمام دروازے بند کر دیے گئے، گارڈز ہر طرف دوڑ پڑے، لیکن تینوں قیدی اب غائب ہو چکے تھے۔ فوری طور پر سمندر میں کشتیاں بھیجی گئیں، ہیلی کاپٹر اڑائے گئے، قریبی ساحلوں کی تلاشی لی گئی، لیکن نہ کشتی ملی نہ تینوں قیدی۔ ملا تو کچھ صرف ذاتی سامان اور ربڑ کے کشتی کے چند ٹکڑے جو پانی میں تیرتے ہوئے ملے تھے۔ اب ایک ایسا راز جنم لے چکا تھا جو آج بھی دنیا کے لیے معمہ بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی زندہ بچ نکلے تھے یا پھر سر سمندر نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لیا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو آج 60 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اب بھی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا۔ الکاٹرز سے فرار ہونے کے فوراً بعد پورا امریکہ ہل کر رہ گیا۔ جیل کے ہر کونے کی تلاشی لی گئی، سمندر میں کشتیاں اتاری گئیں، ہیلی کاپٹرز کئی گھنٹوں تک پانی کے اوپر چکر لگاتے رہے، قریبی ساحلوں پر تلاشی لی گئی۔ امریکی تفتیش اداروں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن تینوں قیدیوں کی کوئی خبر واضح نہ مل سکی۔ تحقیقات کے دوران کچھ چیزیں ضرور ملیں۔ انہیں ربڑ کی کشتی کے چند ٹکڑے ملے، کچھ ذاتی سامان ملا تھا اور ایک پیڈل، لیکن کسی قیدی کی لاش کبھی برآمد نہیں ہوئی۔ حکام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سان فرانسسکو کی خلیج کا پانی اتنا ٹھنڈا اور لہریں اتنی خطرناک تھیں کہ تینوں قیدی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے مطابق وہ شاید سمندر میں ڈوب گئے، لیکن یہ صرف ایک نظریہ تھا، اس کا کوئی حتمی ثبوت کبھی نہیں ملا۔ دوسری طرف کئی ایسی باتیں سامنے آئیں جنہوں نے اس کہانی کو مزید پراسرار بنا دیا۔ کچھ گواہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی رات ایک کشتی کو جزیرے کے قریب دیکھا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے برسوں بعد یہ بھی کہا کہ انہوں نے 3 افراد کو مختلف مقامات پر دیکھا۔ اگرچہ ان دعووں کی کبھی حتمی تصدیق نہیں ہو سکی، کہانی نے اس وقت مزید دلچسپی اختیار کی جب کئی سال بعد ایک خط منظر عام پر آیا۔ اس خط میں لکھنے والے نے خود کو فرینک مورس بتایا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور کئی دہائیوں سے زندہ ہے، لیکن اس خط کی حقیقت کبھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ آج بھی تاریخ دان اور تفتیش کار 2 مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے وہ سمندر میں ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی الکاٹرز سے کامیابی سے فرار ہو سکتا تھا تو وہ یہی 3 لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے کئی مہینوں تک انتہائی ذہانت اور صبر کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ معمہ آج بھی حل طلب ہے۔ اسی پراسرار واقعے کے بعد صرف 1 سال بعد 1963 میں الکاٹرز جیل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ سرکاری طور پر وجہ اس کے بھاری اخراجات اور دیکھ بھال کی مشکلات بتائی گئی۔ آج یہ جیل ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، ان خالی کوٹھریوں کو دیکھتے ہیں اور یہی سوال اپنے ذہن میں لے کر واپس آتے ہیں، کیا فرینک مورس، جان انگلن اور کلیرنس انگلن واقعی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، یا پھر کیا سمندر نے ان کا راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دیا؟ شاید اس سوال کا جواب کبھی نہ مل سکے، اور یہی وہ راز ہے جس نے الکاٹرز کو دنیا کی تاریخ کی سب سے پراسرار جیل بنا دیا۔ اگر آپ کو ایسی ہی سچی، پراسرار اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ڈاکیومنٹری کس موضوع پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہر راز کے پیچھے ایک اور بڑی کہانی چھپی ہوتی ہے۔